حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے آیا۔ اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور اس کے بال بہت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر۔ مختصر تشریح: یہ حدیث دراصل پورے دین کا خلاصہ ہے، جس میں 3 بنیادی درجات بیان ہوئے۔ 1. اسلام، ظاہری اعمال۔ اسلام سے مراد وہ اعمال ہیں جو ظاہر میں کیے جاتے ہیں: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یعنی بندے کا ظاہری طور پر اللہ کے احکام کے آگے جھک جانا۔ 2. ایمان، باطنی عقائد۔ ایمان دل کے یقین کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یعنی دل سے ماننا اور یقین رکھنا۔ 3. احسان، اعلیٰ درجہ۔ احسان دین کا سب سے بلند مقام ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی کیفیت انسان کو اخلاص اور تقویٰ دیتی ہے۔ قیامت کی نشانیاں۔ اس حدیث میں 2 بڑی علامات بیان ہوئیں۔ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، معاشرتی بگاڑ کی طرف اشارہ۔ غریب چرواہوں کا اونچی عمارتوں میں مقابلہ کرنا۔ دنیاوی دوڑ۔ حدیث کا مرکزی پیغام۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ عقیدہ پلس عمل پلس اخلاص کا مجموعہ ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان تینوں مل کر مکمل دین بنتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے سوال کرنا ایک بہترین طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔